بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین اکرام، حکومت بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمان داخلی انتشار اور پریشانیوں میں مبتلا تھے تو افریقہ کے مقبوضہ علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، مگر عبد الملک بن مروان نے جب بنو امیہ کے مخالف عناصر کی قوتوں کو توڑ دیا تو ملک میں داخلی امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، تو انہیں افریقہ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ عبد الملک نے اس مقصد کے لیے حضرت زبیر بن قیس کا انتخاب کیا، جو افریقہ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ 69 ہجری میں وہ بڑے اہتمام سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے بربریوں کے سردار کسیلا کو شکست دی، لیکن اسلامی حکومت کی بنیاد ابھی گہری اور مضبوط نہ تھی کہ مشتل بربریوں نے جو کسیلا کی شکست کا انتقام لینے کی آگ میں جل رہے تھے، برقہ کے مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار کو گھیر کر شہید کر ڈالا۔ ناظرین اکرام، حضرت زبیر بن قیس کی شہادت اگرچہ ایک ناگہانی واقعہ تھی، لیکن عبد الملک بن مروان اس سانحے پر افریقہ کو دوبارہ فتح کرنے کے خیال سے دستبردار نہیں ہوئے۔ انہوں نے حسان بن نعمان کو یہ اہم خدمت سپرد کر کے فوراً افریقہ روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس مرد مومن نے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے شرارے بھڑک رہے تھے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں، چٹیل میدانوں اور ناقابل عبور گھاٹیوں کو عربی نژاد گھوڑوں کی سموں سے روند ڈالا، اور ایک بار پھر اسلام کا پرچم دریائے نیل کی سرسبز شاداب وادیوں پر لہرانے لگا، اور صحرائے افریقہ اللہ اکبر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھا۔ ناظرین اکرام، مشہور کہنہ دامیہ جو بربریوں کے دل کی حسین و جمیل ملکہ بھی تھی، ایک زبردست لشکر کے ساتھ حسان بن نعمان کے مقابلے کو نکلی، اور دامیہ کے عشق میں مخمور بربریوں نے، جو اس کے اشارے پر اپنا سر، گھر اور اپنا مال قربان کر دینے کی آرزو رکھتے تھے، مسلمانوں پر بے پناہ حملہ کیا، اور ان کے حوصلہ شکن تیز جوابی حملوں کے باوجود بہت سے مفتوحہ علاقوں کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ ناظرین اکرام، حسان بن نعمان موقع کی نزاکتوں کو محسوس کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ہر حملے کے بعد گھٹ رہی تھی، سامان رسد ختم ہو رہا تھا، اور پورے لشکر کی تباہ و برباد ہو جانے کی نازک گھڑی سامنے تھی، لیکن محبت اسلام کے جوش میں ڈوبا ہوا یہ نڈر اور بہادر انسان فولاد کی چٹان بن کر دشمن کے سامنے کھڑا رہا، اور اس کے پائے استقلال کو جنبش نہ ہوئی۔ حسان نے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کو جمع کیا، ان کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے پرجوش تقریر کی، خدا سے فتح کی دعا مانگی، اور اپنے سر سے کفن باندھ کر دامیہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ دامیہ کو فتح ہوتی تو کوئی اہم بات نہ ہوتی، اس کا لشکر تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن حسان بن نعمان کی فتح تاریخ عالم کا ایک اہم ترین واقعہ بن گئی، کیونکہ مٹھی بھر سپاہ نے اپنے حوصلہ مند سپہ سالار کی رہنمائی اور قیادت میں اس فوج پر غلبہ پایا، جو اگر ایک ایک مٹھی خاک بھی پھینکتی تو مسلمانوں کی فوج مٹی کے ڈھیر میں دب جاتی۔ ناظرین اکرام، حسان بن نعمان نے دامیہ کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی رومیوں اور بربریوں کے حوصلے پست ہو گئے، سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور حسان بن نعمان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کی فتح کا اعلان کر دیا۔ ناظرین اکرام، اور اس عظیم اسلامی سلطنت کی گہری اور مضبوط بنیاد رکھی، جو آج بھی شمالی افریقہ کی مسلمان حکومتوں اور مسلمان آبادیوں کی صورت میں اس مرد مجاہد کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد حسان بن نعمان بے اندازہ مال غنیمت اور ملکہ دامیہ کا سر لے کر عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے، اور عبد الملک نے خوش ہو کر انہیں بارکہ کی حکومت کا پروانہ دیا، مگر عبد الملک کے بھائی عبد العزیز بن مروان نے، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، اختیارات خصوصی سے کام لے کر انہیں بارکہ کی حکومت سے محروم کر دیا، اور ان کی جگہ موسیٰ بن نصیر کو مقرر کیا، جو اس سے پیشتر عراق میں بشیر بن مروان کے مشیر کی خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ ناظرین اکرام، حجاج بن یوسف نے جب انہیں بیت المال کی رقم میں خرد برد کرنے کا الزام لگا کر عراق سے نکال دیا، اور عبد الملک بن مروان نے ان پر 50,000 اشرفی جرمانہ کیا، تو عبد العزیز بن مروان اپنی جیب سے یہ رقم ادا کر کے موسیٰ بن نصیر کو اپنے ہمراہ مصر لے آئے، اور پھر ان کی ضربت شمشیر نے فرانہ کفر الحال کے خون کا دریا بہا کر سرزمین افریقہ پر اسلام کا سبز حلالی پرچم لہرایا، اور اللہ اکبر کی فلق شگاف نعرے فرانہ مصر کے مقبروں
اسرائیلی معبودوں اور نصرانی کلیساؤں میں گونج اٹھے اور مسلمان اپنے زبردست سپہ سالار کی زیر قیادت افریقہ کی اونچی اونچی پہاڑوں پر چڑھ کر براعظم یورپ کے زرخیز میدانوں، دریاؤں کی گھاٹیوں اور برف پوش پہاڑوں کے نظرکش مناظر کو دیکھنے لگے جو دعوت حق دینے کے لیے اپنی طرف آنے کا خاموش اشارہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، وہ اللہ کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، ان کی تلواریں نیاموں میں مچل رہی تھی، ان کے بازوں کی رگوں میں خون شجاعت کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے والی و امیر اور سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کے چشم و آبرو کے اشارے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ کب حکم ہو اور کب ان کی تلوار نیاموں سے نکل کر یورپ کی سرزمین سے کفر و شرک کی جڑوں کو نکال پھینکے جو بہت گہری ہو چکی تھی۔ ناظرین اکرام، قسمت نے راستہ پیدا کیا اور مراکش کے شمالی ساحل پر واقع قلعہ بستہ کا امیر یولیان کاؤنٹ جولین دالائی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے شاہ اندلس روڈرک کے مظالم کا دردناک کہانی سنائی کہ شرافت کو چاہنے والی آنکھیں امنڈ آئیں اور رحم و کرم سے لبریز دل غم سے چھلک پڑا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ شاہ اندلس وٹیسا کے لڑکے کو اس کے ایک سردار روڈرک نے پادریوں کی حمایت حاصل کر کے معزول کر دیا تھا، جو خود اندلس کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ وٹیسا پر یہود نواز ہونے کا الزام تھا، چونکہ وہ ملک میں اصلاحات نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر پادریوں کے اقتدار کو ہاتھ لگانا جرم تھا۔ وٹیسا نے اپنی بہن کی شادی قلعہ بستہ کے امیر یولیان سے کی تھی، جس کے وطن سے ایک حور پیکر لڑکی فلورینڈا پیدا ہوئی، جو رواج کے مطابق ایوان شاہی میں پرورش پا رہی تھی۔ روڈرک نے، جس کے سر پر اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر شیطان سوار تھا، سابق شاہی خاندان کو اور زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے اس کا دامن عصمت داغدار کر دیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔